کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع پر چند باتیں میں آپ سے کہوں گا اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں ہم سے کیوں کہی جا رہی ہیں. حالات پوری دنیا کے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس موبائل ہے، ٹی وی ہے، آپ مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں کس قدر محنت کر کے تیار کرنا ہے. تعلیم یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے. یہ مدرسہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچوں کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو لے کر کے کام کرتا ہے. یہ مدرسہ محمدیہ عربیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے تقریباً یہاں بچوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس سے پہلے ماضی میں یہ بہت عروج پر تھا. اس میں بچے بہت زیادہ تھے، اچھی تعلیم تھی، نظام اچھا تھا، لیکن حالات کے اعتبار سے ہر چیز پر عروج و زوال آتا ہے. زوال تھوڑا سا آیا اور لوگ انگلش میڈیم کی طرف بھاگنے لگے، لوگ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف تیزی سے گئے. وہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کو گانے، ناچ، بد اخلاقی یہ چیزیں اپنے بچوں کو دی اور اسی میں پروان چڑھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے گلی گلی گانے اور بے نمازی بنے ہوئے ہیں. یا تو ان کی زبان پر گانے ہوں گے یا بے نمازی ہوں گے. یہ انہی اداروں کی دین ہے، انہی اسکولوں کی دین ہے. جبکہ یہ مدرسہ کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر انگلش میڈیم چلتا ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن اور احادیث کی باتیں سکھلاتے ہیں، انگلش میڈیم میں تعلیم دیتے ہیں. یہ جتنے پروگرام آپ کے سامنے ہوئے، یہ بچے ڈانس بھی کر سکتے تھے، یہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، یہ گانے بھی گا سکتے تھے، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ بغیر گانے، بغیر ڈانس، بغیر ناچے اور بغیر کسی اس کے بچوں نے اچھے پروگرام پیش کیے. یہ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس قدر تیار کرنا چاہتے ہیں یا کیسے تیار کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں یا بے نمازی بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کا اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میں بتا دوں، ابھی میرے بعد میں کچھ پروگرام اور ہیں، اور وہ ایسے پروگرام ہیں کہ آپ تعجب کریں گے. ان بچوں نے اس طریقے سے تیاری کی ہے کہ آپ ان کو سنیں گے، دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ ایک مدرسے کے بچے اس طریقے کا پروگرام کیسے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دھورے ڈانڈے میں کسی نے ایسا پروگرام نہیں کرایا ہوگا. یہ چیلنج ہے میرا، اللہ معاف کرے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن بچوں نے اس طریقے سے وہ پروگرام تیار کیا ہے. اسی لیے میں آیا ہوں کہ اس پروگرام کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ کمیٹی محنت سے لگی ہوئی ہے صرف آپ کے بچوں کی خاطر. یہ در در جا کر کے لوگوں سے تعاون جمع کر کے یہ بلڈنگ لوگوں نے بنائی ہے، کمیٹی کے افراد نے محنت کی ہے. یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے تاکہ آپ کے بچے یہاں بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریں. یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم قوم کے بچوں کو کتاب و سنت کے ساتھ میں دینی اور دنیاوی عصری تعلیم سے مزین کر کے ان کو ہر میدان میں اچھا کریں. میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، وہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ بچے اللہ نے جو آپ کو عطا کیے ہیں نعمت کی شکل میں، یہ بچے امانت ہیں آپ کے پاس. یہ بچے کیا ہیں؟ امانت ہیں. ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی تعلیم، ان کا اچھا رہن سہن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے.
اسی لیے یہ بچے جب آپ کی امانت ہیں آپ کے گھر میں، تو یہ بچے اس مدرسے کی باؤنڈری میں ہماری امانت ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہوں، اساتذہ ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مدرسے میں جب بچے آئیں تو آپ ان کے اوپر امانت داری سے کام کیجئے، ان کو امانت داری سے تعلیم دیجئے، تاکہ یہ بچے اچھے پڑھ لکھ کر کے اچھے انسان بن جائے، اخلاق کے اچھے مالک ہوں یہ بچے۔ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے، آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر آپ نے ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، ان کی اچھی پرورش نہیں کی، آپ نے ان کو اچھا علم نہیں سکھایا، اچھا اخلاق نہیں سکھایا، تو یہ کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی ان بچوں کے ساتھ میں، ان کے مستقبل کے ساتھ میں۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ ہم سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی، یہ امانت تمہارے پاس میں رکھی تھی، کیا تم نے اس میں خیانت تو نہیں کی؟ تم نے اس امانت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس امانت کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ کو ادا ایسے کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جب اس کی پیدائش ہو تو آپ اس کا بہترین نام رکھیں، مسلم نام رکھیں، اور جب وہ پروان چڑھے تو اس کو کتاب و سنت کی تعلیم سے مزین کریں۔ بتائیے کتنے گھروں کے اندر ایسا ہے؟ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ایسا کرتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اگر ہم عہد و پیمان کریں تو ہم اس عہد و پیمان کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہم نے یہ عہد کیا ہے اس مدرسے کے اندر آ کر کے ہم آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ اگر کوئی ٹیچر اس عہد و پیمان میں خیانت کرتا ہے، وہ اس عہد و پیمان پر پورا نہیں اترتا ہے، تو وہ ان بچوں کے ساتھ میں خیانت کرتا ہے، اس امانت کے ساتھ میں خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو 4 گھنٹیاں پڑھانے کے لیے دی ہیں، 5 گھنٹیاں پڑھانے کے لیے دی ہیں، وہ نہیں پڑھاتا ہے، وہ موبائل میں ویست ہے یا موبائل میں مشغول ہے، اس ادارے کا ہو، کسی دوسرے ادارے کا ہو، کسی کمپنی میں کام کرنے والا آدمی ہو، مسجد کا مؤذن ہو یا متولی ہو، یا مسجد یا مدرسے کا ذمہ دار ہو، یا میں خود ہوں، میرے بھائیوں اگر اس امانت میں، اس عہد میں کسی بھی طریقے سے ہم نے خیانت کی ہے تو ہم اللہ رب العالمین کو سوال کا جواب دیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ امانت داری اس کا ایک مقام ہے، صرف امانت داری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے رکھ دیے جائیں 500 روپے اور آپ مجھے 500 واپس کر دیں۔ یہ بچے، یہ مدرسہ، یہ مسجدیں، یہ قبرستان، یہ ساری چیزیں سب امانت ہیں آپ کے پاس میں، ان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، کوئی غیر اس کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا۔ ان بچوں کو آپ اچھی طریقے سے تیار کیجئے تاکہ آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں، ایسی تعلیم دیجئے اور ایسی جگہ پہ تعلیم دیجئے تاکہ یہ قرآن و حدیث کو سیکھیں، دنیاوی تعلیمات کو سیکھیں اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا سبب ہوں۔ یہ بچے جب دینی تعلیم کو سیکھیں گے، یہ کتاب و سنت کو سیکھیں گے تو یہ نمازوں میں آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے۔ میری یہ بہت ساری باتیں آپ کو ایسی لگتی ہوں گی یہ کیوں بار بار یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے حالات ہمارے مخالف ہیں، پوری دنیا کے انسان ہمارے مخالف ہیں، اسلام مخالف ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو گانے نہیں سکھانے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کو ناچ نہیں سکھانا ہے، ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے ادارے میں آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ ہم انشاءاللہ 15 فروری سے مدرسہ محمدیہ میں داخلے شروع کریں گے، اور میں اساتذہ سے یہ بات کہوں گا کہ 15 فروری سے باقاعدہ آپ داخلے شروع کریں، اور قصبے کے جو بھی بچے تعلیم اچھے ماحول میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے داخلے لیں، اور اگر ان کی کوئی ضروریات ایسی ہیں جو مثال کے طور پر فیس ہے یا اسی طریقے سے کتابیں ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جن کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہوں گے، فیس کے نہیں ہوں گے، ان بچوں کے بھی داخلے لیے جائیں۔ یہ قوم کے بچے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اس چیز کو پورا کریں، مکمل کریں، اس کو کتابیں دلوائیں، اس کو تعلیم اچھی دیں۔ اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے، ڈریس نہیں ہے، تو ہم اس کو پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے تعاون سے ہوتی ہیں، قصبے کے تعاون سے ہوتی ہیں۔ لوگ اللہ کا شکر ہے
اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بھرپور تعاون کر رہے ہیں قصبے کے لوگ اس مدرسے کا. یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ 3 کمرے بنے ہیں, اس میں لگ بھگ 7 لاکھ روپے کا خرچ ہے. اور میں سب سے یہ اعلان کر کے کہوں گا کہ جس کو حساب لینا ہو وہ کبھی بھی کسی بھی وقت مجھ سے آ کر کے حساب لے, میں اس کا حساب دوں گا کیونکہ اس کا کام میں نے کرایا. 7 لاکھ روپے لگ بھگ اس میں لگے ہیں, یہ سب قصبے کے لوگوں نے دیے ہیں. بہت ساری عورتوں نے, ہماری ماں اور بہنوں نے تعاون دیا ہے, بہت سارے افراد نے تعاون دیا ہے. لہٰذا یہ تعاون آپ کا ہے اور اس تعاون سے آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پوری ہمیں کرنی ہے. آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں, 15 فروری سے انشاءاللہ داخلے ہوں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے مدرسے کے اساتذہ, اسکول کے اساتذہ بچوں کے ساتھ میں محنت کرتے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کے تئیں مخلص ہو جائیں اور ان کی تعلیم میں, ان کے اخلاق میں آپ محنت کریں, ان کو نمازی بنائیں, ان کو مسجد میں بھیجیں, ان کو اچھے کلمات سکھائیں, ان کو ایسی دعائیں سکھائیں تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد میں اپنے بچوں کے اوپر رقیہ شرعیہ کرتے تھے اور وہ شیطان سے محفوظ رہتے تھے. آج وجہ کیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں خود نماز نہیں پڑھتی ہیں, بچوں کے اوپر وہ دعائیں پڑھ کے پھونکتی بھی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچے شیطان کے عمل کی طرف راغب ہیں, اس کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں, اچھے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو فجر کے بعد میں قرآن و سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے پھونکیں تاکہ آپ کے بچے شیطان کے شر سے اور شیطان کی یعنی انسانی شکل میں شیطان جو ہماری گلیوں میں گھومتا ہے, ہمارے بچوں کو اچھے عمل سے بہکاتا ہے, اس کے اس شر سے آپ محفوظ رکھ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان بچوں کو جو تو نے امانت کی شکل میں جو ہمیں عطا کی ہے, اللہ اس میں ہمیں پوری طریقے سے اللہ تو کامیاب کر اور اس امانت داری میں ہم پوری طریقے سے لگ جائیں تاکہ ہم اس کے حق کو ادا کر دیں, ان بچوں کے حقوق کو ادا کر دیں تاکہ قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوں. باتیں بہت زیادہ ہیں, جو پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا اس پروگرام کو آپ دیکھیے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ دھورے ٹانڈے میں 500 روپے مہینہ فیس لینے والے اسکول والوں نے بھی ایسا پروگرام نہیں کرایا ہوگا. اس طریقے سے ابھی سے ہم نے بنیاد اتنی مضبوط کی ہے اپنے بچوں کی. اس پروگرام کو آپ دیکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے میں جو بھی ضرورتیں ہوں لوگ اس میں اس کا تعاون کریں اور اس تعاون کو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ قیامت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.